حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ناظرین کرام، جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ اس آج کے درس میں غسل کے بارے میں کہ جس بندے کے اوپر غسل جنابت واجب ہو جائے تو وہ غسل کیسے کرے۔ تو غسل جنابت کے دو طریقے ہیں، پہلا ہے غسل ترتیبی اور دوسرا ہے غسل التماسی۔ دو طریقوں سے غسل کیا جا سکتا ہے۔ تو غسل ترتیبی اس کا جو طریقہ ہے کرنے کا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان نیت کرتا ہے کہ یہ میں واجب غسل کر رہا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ غسل ترتیبی جب کرے گا تو نیت کے بعد پہلے پورا سر اور گردن کو دھوئے گا، اور اس کے فوراً بعد دایاں حصہ یعنی کندھے سے لے کر پاؤں تک اس نے دھونا ہے، اور اس کے فوراً بعد بایاں حصہ جسم کا دھوئے گا۔ تو اس ترتیب سے اس کا غسل ترتیبی انجام پا جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ ہے غسل التماسی۔ آسان طریقہ یہ ہے غسل التماسی کا کہ بہت بڑا کوئی تالاب ہو یا دریا ہے تو اس میں نیت کر کے ایک ہی دفعہ ڈبکی لگانے سے اس کا یہ غسل ہو جاتا ہے۔ تو یہ انتہائی آسان طریقہ ہے کہ غسل کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چند ایسے مسائل اور بھی اس کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ جس بندے کے اوپر غسل واجب ہو چکا ہو اور وہ بھی غسل جنابت، تو ایسے بندے کے اوپر 5 چیزیں حرام ہوتی ہیں، یعنی وہ 5 کام نہیں کر سکتا جس بندے کے اوپر غسل جنابت واجب ہو چکا ہو۔ پہلی چیز، پہلا کام جو اس بندے کے اوپر حرام ہے کہ اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ یا اللہ کے نام سے خواہ کسی زبان میں بھی ہو مس نہیں کر سکتا۔ اسی طرح پیغمبروں یا امام یا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے نام کو بھی وہ مس نہیں کر سکتا جس بندے کے اوپر غسل واجب ہو۔ دوسری چیز جو مجرم کے اوپر حرام ہے، مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں جانا، خواہ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے سے نکل جائے تو ایسے بندے کے اوپر یہ کام کرنا حرام ہے جنون کی حالت میں۔ تیسری چیز، مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے علاوہ دوسری مسجدوں میں ٹھہرنا، یہ بھی حرام کے زمرے میں آتا ہے، یعنی دوسری مسجد میں بھی وہ نہیں جا سکتا جنون کی حالت میں۔ اور چوتھی چیز، احتیاط لازم کی بنا پر کسی مسجد میں کوئی چیز رکھنے یا کوئی چیز اٹھانے کے لیے داخل ہونا، یہ بھی شرعاً ایسے بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ جس بندے کے اوپر غسل جنابت واجب ہو چکا ہو۔ 5ویں چیز، ان آیات میں سے کسی آیت کا پڑھنا کہ جن کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو 5 یعنی 5ویں جو یہ حرام چیز ہے کہ ان آیات کا پڑھنا جن میں سجدہ واجب ہوتا ہے، یہ بھی اس بندے کے لیے حرام ہے۔ تو یہ 5 چیزیں مجنب شخص جس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو چکا ہے حرام ہے۔ اور کچھ چیزیں مکروہات میں سے ہیں، بہتر ہے کہ ان سے بچا جائے، اگر ہو جاتی ہیں تو گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ ان چیزوں سے بھی بچا جائے۔ تو 9 چیزیں ایسی لکھی گئی ہیں کہ جو مجنب شخص کے لیے مکروہ ہیں۔ پہلی اور دوسری یہ ہے کہ کھانا اور پینا یہ جنب کی حالت میں جس بندے کے اوپر غسل جنابت واجب ہے حرام تو نہیں ہے، مکروہ ہے۔ البتہ ہاتھ منہ دھو لے، کلی کر لے یا وضو کر لے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسری ہے قرآن مجید کی 7 سے زیادہ آیات کا پڑھنا، یہ بھی اس بندے کے لیے مکروہ ہے۔ چوتھی ہے اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کی جلد، حاشیہ یا الفاظ کی درمیانی جگہ سے چھونا،
یہ بھی ایسے بندے کے لیے مکروہ ہے۔ قرآن مجید اپنے ساتھ رکھنا، حتیٰ کہ اس کے اوپر حالانکہ غسل واجب ہے اس نے نہیں کیا، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ چھٹی چیز ہے سونا، یعنی غسل جنابت واجب تھا، اسی حالت میں وہ سو گیا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ مہندی یا اس سے ملتی جلتی کوئی خضاب یا کلر کرنا، یہ بھی اس کے لیے مکروہ ہے۔ بدن پہ تیل لگانا، یہ بھی اس کے لیے مکروہ ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مجرم شخص کے لیے مکروہ ہیں۔ تو اگلے درس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ میت کا غسل کیسے ہوتا ہے، یا میت کو کفن کیسے بنایا جاتا ہے، اس کے جتنے احکام ہیں انشاءاللہ وہ اگلے درس میں آپ کو بتائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔